کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ پر دسترخوان نازل کیا، ایک حضرت عیسیٰ پر دسترخوان نازل کیا، دو، تیسری چیز اونٹنی کو نکالا زندہ و جاوید صحیح و سالم پہاڑ سے. یہ تینوں خدا کے معجزے تھے. ان تینوں معجزوں کی بے حرمتی کی گئی. خدا نے کیا کیا؟ عذاب نازل کر دیا. قوم صالح پر اونٹنی کو پے کرنے کی وجہ سے اونچے کاٹی گئیں. ایڑی کے پیچھے جو رگ ہوتی ہے اونٹنی کی کاٹی گئی. قرآن میں واقعہ موجود ہے 4 جگہوں پر. خدا نے کہا اس اونٹنی کو برے ارادے سے چھونا بھی مت. فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. دردناک عذاب نزدیک ہے تمہارے، تم نے بری نیت سے چھوا عذاب نازل ہو جائے گا. عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار دسترخوان کو نازل فرما. کہا کہ دیکھو انی منزلها علیکم، دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اگر فمن یکفر بعد منکم، اگر کوئی اس نعمت کا کفران نعمت کرے گا، اعذبہ عذابا لا اعذب به احدا من العالمین، تو ایسا عذاب کروں گا دسترخوان کو ٹھکرانے کے نتیجے میں کہ اگلوں پچھلوں میں ویسا عذاب نہیں کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ دسترخوان نازل کر. دسترخوان نازل ہوا. پروردگار نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلیل ہو جاؤ گے، بیچارے ہو جاؤ گے، عذاب ہم نازل کریں گے. تو دسترخوان نازل ہوئے. 2 واقعات ہیں. عذاب آیا، اونٹنی کو خدا نے کہا تھا بری نیت سے مت چھونا، عذاب آیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ لیست ناقۃ صالح بعز منی عند اللہ، خدا کی قسم ناقہ صالح کی اونٹنی مجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. اب آپ سے میرا سوال ہے، اب آپ مجھے جواب دیجئے اس بات کا. اونٹنی کو لوگوں نے پے کیا، پیر کاٹے، قونچے کاٹی، عذاب آ گیا. دسترخوان کی نعمت کو ٹھکرایا، عذاب آ گیا. فاطمہ شہید ہوئی، عذاب نہیں آیا. علی شہید ہوئے، عذاب نہیں آیا. حسن حسین شہید ہوئے، عذاب نہیں آیا. اگر نہ آیا تو کیوں نہ آیا؟ اس وجہ سے نہیں آیا کہ سیدہ نے وعدہ کیا تھا کہ صبر کریں گے، امت کے لیے عذاب کی بد دعا نہیں کریں گے. حسن نے وعدہ کیا تھا، حسین نے وعدہ کیا تھا. اصول کافی کے اندر طویل حدیث ہے رسول خدا کی وفات سے قبل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں، نہیں سرکار، اس زمین پر جو ہر مخلوق خدا سانس لے رہی ہے، خواہ حیوان ہو یا انسان، جتنے درویش، صوفی، قلندر، فقیہ، مفسر، محدث، متقی، عابد، زاہد آئے، عبادتیں کی، وہ صدقہ ہے سیدہ کے صبر کا. میں مانگ دوں گا، شکریہ. یہ کوئی میں فلسفہ منطق نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اونٹنی کی رگوں میں جناب صالح کا خون نہ تھا. مائدہ آسمانی میں عیسیٰ کا خون نہیں تھا. مائدہ آسمانی میں موسیٰ کا خون نہیں تھا. کب کہا تھا عیسیٰ اور موسیٰ نے کہ اگر دسترخوان تم سے راضی تو خدا راضی؟ کب کہا تھا جناب صالح نے اگر اونٹنی تم سے راضی تو خدا تم سے راضی؟ کب کہا تھا کہ دیکھو صالح نے کب کہا تھا یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان دھڑک رہی ہے. اونٹنی جب آئی تھی تو کب صالح احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ اپنے مقام پر اونٹنی کو کب بٹھایا؟ ہاتھ پیر چومے اونٹنی کے، جس ہستی کے ہاتھ چومتے تھے اپنے مقام پر بٹھایا، اس کے دروازے کی فضیلت بیان کی. جس ہستی کی رگوں میں رسول اور خدیجہ کا خون تھا، فرمایا فاطمہ کے بارے میں کہ روح التی بین جنبے، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. اونٹنی کو قتل کیا، عذاب آ گیا. رسول کی روح جس میں دوڑ رہی تھی اس کو قتل کی عذاب نہ آیا. تو احسان ہے آپ پر، فاطمہ کا، نہ آپ پر. ہر پودا جس کی کمپنیں پھوٹ رہی ہیں نا، جو پودا زمین سے اپنا سر نکال رہا ہے، وہ فاطمہ کے صدقے میں اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے. مولانا کیسے؟ ارے اگر سیدہ صبر نہ کرتی عذاب آتا، نہ دنیا ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا. ہمارا زاویہ نگاہ کائنات کو دیکھنے کا صبر سیدہ کے ذریعے ہے. لہذا ہم جو گریا کرتے ہیں، ہمیں کوئی باہر سے آگے صبر نہیں سکھا سکتا.
ہماری چاہے ماؤں کی گود اجڑی ہو چاہے مانگ اجڑے، گریے کا مقام ہے، لیکن ہمیشہ نگاہوں کے سامنے شہزادہ علی اکبر ہیں، ہمیشہ نگاہوں کے سامنے جناب علی اصغر ہیں، ہمیشہ نگاہوں کے سامنے اون محمد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم متصل ہی صبر کے صدقے سے فاطمہ کے ساتھ ہیں۔